اسلام کی آمد سے قبل عربوں کے اندر بہت سی کبھی رسموں کا رواج ہو چکا تھا، اور وہ عرب ان کبھی رسموں کو ادا کرنا اپنے لیے باعث فخر سمجھتے تھے، اور وہ رسمیں ادا کرنے کے بعد تفاخر کا اظہار کیا کرتے تھے۔ ان کی ان کبھی اور گھٹیا رسموں میں سے ایک رسم یہ بھی تھی کہ وہ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، اور اس دلیری کے ساتھ یہ کام کیا کرتے تھے اور اس پہ فخر کیا کرتے تھے۔ جب اس طرح کے حالات تھے تو آقا کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوتی ہے۔ آپ نے ان اجڑ جاہل لوگوں کو اس چیز سے روشناس کروایا کہ لوگوں، یہ بیٹی یہ زندہ درگور کرنے والی چیز نہیں ہے، یہ وہ پھول ہے جو ہر گلستان کے اندر نہیں کھلتا، ہر باغ کے اندر نہیں کھلتا، اور جس باغ میں یہ پھول کھل جاتا ہے اس باغ کے اندر بہاریں آ جاتی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی توجہ اس طرف دلایا۔ آپ نے فرمایا من آل جاریتین، فرمایا لوگوں، جو آدمی دو بیٹیوں کی پرورش کرتا ہے حتیٰ تبلغ، یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جاتی ہیں، ان کی بلوغت تک وہ ان کی تربیت کرتا ہے، تعلیم و تربیت کا اہتمام کرتا ہے، جا یوم القیامت انا و ہوا ہاکذا و دم اصابعہ، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں، جو دو بیٹیوں کی یہ پرورش کرتا ہے یہاں تک کہ وہ بلوغت کی عمر کو پہنچ جاتی ہیں، انہیں شادی کر کے دیتا ہے احسن طریقے کے ساتھ، فرمایا جا یوم القیامت انا و ہوا ہاکذا و دم اصابعہ، حضور نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، وہ اور میں اس طرح آئیں گے حشر کے دن دونوں اکٹھے جس طرح یہ ہاتھ کی دو انگلیاں ہیں۔ فرمایا لوگوں، یہ بیٹی یہ زندہ درگور کرنے والی چیز نہیں ہے۔ پھر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں یاد رکھو، جس کے ہاں ایک بیٹی ہو اس کو ایک بیٹی کے ذریعے آزمایا جائے، وہ اس کے اچھے طریقے کے ساتھ پرورش کرے، میں محمد اس کو جنتی ہونے کی گارنٹی دیتا ہوں۔ اور پھر آخری حدیث پاک رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ کرام کو مخاطب کیا، مخاطب کرنے کے بعد پوچھا آپ بتاؤ سب سے افضل صدقہ کون سا ہے؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین نے کہا یا رسول اللہ آپ رہنمائی فرمائیں۔ حضور نے فرمایا تمہاری بیٹی جو تم نے شادی کر کے دی تھی وہ مطلقہ ہو جاتی ہے، اسے طلاق ہو جاتی ہے، وہ بیوہ ہو جاتی ہے، اور وہ لوٹ کر واپس تمہارے گھر آتی ہے، تمہارے سوا اس کا کوئی سہارا نہیں ہوتا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے امتیوں یاد رکھو، جب وہ لوٹ کر تمہارے گھر آتی ہے اور تمہارے سوا اس کا کوئی سہارا نہیں ہے، تم اس کی اوپر جو خرچ کرو گے وہ سب سے افضل و اعلیٰ صدقہ ہے۔ تو یہ بیٹی وہ عظمتوں والی چیز ہے، یہ زندہ درگور کرنے والی چیز نہیں ہے۔ لوگوں جو 4-5 دن قبل یہ واقعہ ہوا پاکستان کے اندر، اس نے دل کو ہلا کے رکھ دیا۔ میں کہتا ہوں میرے رب کا عرش کانپ گیا ہوگا کہ وہ نعمت جس کے ملنے پہ گھر کے اندر بہاریں آتی ہیں، جس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ وہ پھول ہے جو ہر گھر کے اندر نہیں کھلتا، اس کم بخت اس سنگ دل آدمی کے گھر میں یہ پھول گرا، اس نے 5 دن کی بچی کے اوپر جو ہے وہ 7 گولیاں چلا دی۔ میرے رب کا عرش کانپ گیا ہوگا۔ لوگوں، یہ بیٹی بڑی عظمت والی چیز ہے، اس کی قدر کرو۔ اور آخری جملہ آپ کو دینے لگا ہوں، ان 3 حدیث پاک کی روشنی میں، یہ بیٹی جنت کا ٹکٹ ہے۔